امریکہ کا پاکستان سے متعلق دوہرا بیان پھر کھل کر سامنے آ گیا۔ افغانستان سے انخلا میں پاکستان کی مدد لینے والے جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ملک قرار دے دیا۔ بھارتی میزائل فائر کیے جانے کے بعد تحمل کا مظاہرہ کرنے کے باوجود پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ کہہ دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان بالکل بے بنیاد ہے، ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، عالمی ادارے بھی تصدیق کر چکے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی میڈیا سے گفتگو۔ امریکی صدر کی تقریر کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تقریر کا جائزہ لینے کے بعد حکومتی سطح پر رد عمل دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق ریمارکس غیر ضروری ہیں، ذرائع دفتر خارجہ۔ عالمی سطح پر جوہری تخفیف اسلحہ کے معاہدے ٹوٹ گئے، ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق وعدے پورے نہیں کیے گئے، ہتھیاروں کی دوڑ غیر یقینی صورتحال سے دوچار، پاکستان قابل تصدیق اور غیر امتیازی انداز میں جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مقصد کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب خلیل ہاشمی کا نیو یارک میں تقریب سے خطاب۔ پی ٹی آئی کے گرفتار سینیٹر اعظم سواتی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل، آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے درجنوں کارکن عدالت کے باہر پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مرکزی سطح پر ایپیکس کمیٹی تشکیل دینے اور انسداد دہشت گردی کے ادارے نیکٹا کو فعال بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں سوات سمیت ملک کے بعض حصوں میں امن و امان کو خراب کرنے کے واقعات کا جائزہ لیا گیا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ورکنگ گروپ اور پلنری اجلاس آئندہ ہفتے پیرس میں ہوں گے۔ ایف اے ٹی ایف کے دونوں ایکشن پلان پر عمل درآمد کے باعث اس بار پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنے کا واضح امکان۔ قرضوں کی ادائیگی میں پاکستان کا نادہندہ ہونا خارج از امکان قرار، 27 ارب ڈالر کے پیرس قرضے کو ری شیڈیول کرانے کی کوشش کریں گے۔ سیلاب سے ملک میں بڑے پیمانے پر فصلیں تباہ ہوئیں، آئندہ سال گندم درآمد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسحاق ڈار کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ واشنگٹن میں مختلف ملکوں کے رہنماؤں کو سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم کا وقت ختم، قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلیوں کی 3 نشستوں پر کل پولنگ ہوگی، پریزائڈنگ افسران کو انتخابی سامان کی ترسیل جاری۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ضمنی الیکشن میں 7 حلقوں سے امیدوار، پشاور میں غلام بلور، چارسدہ میں ایمل ولی خان، فیصل آباد میں عابد شیر علی اور کراچی میں ایم کیو ایم کے امیدوار سے کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی اور مہربانوں کے درمیان مقابلہ توجہ کا مرکز بن گیا۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات نہیں بلکہ پاکستان کا ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے۔ کراچی کا آئندہ میئر پی ٹی آئی سے ہوگا، مارچ کے بعد سندھ پر توجہ دوں گا، سندھ میں آئندہ حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی، عمران خان کا کراچی میں جلسے سے خطاب۔ بریک ڈاؤن کی وجہ کیا تھی؟ انکوائری رپورٹ پیر کو موصول ہوگی۔ پورے ملک میں بجلی کا نظام مکمل فعال ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ 9 روپے 79 پیسے سے کم کر کے 9 پیسے کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس۔ منشیات برآمدگی کیس میں وزیر داخلہ کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، لاہور کی انسداد منشیات عدالت نے سماعت 19 نومبر تک ملتوی کر دی۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید 725 ملین فوجی امداد کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب نے بھی یوکرین کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر $40 کروڑ امداد کا اعلان کیا ہے۔ بابر اعظم 28 برس کے ہو گئے۔ T20 ورلڈ کپ کے کپتانوں کی پریس کانفرنس کے دوران ایرن فنچ کیک لے کر آ گئے۔ بابر اعظم نے کیک کاٹا، تمام کپتانوں نے مبارکباد دی۔ کپتان بابر اعظم نے پاکستانی ٹیم کی فارم اچھی قرار دے دی۔ پاک بھارت میچ کا پارا شائقین ہائی کرتے ہیں، دونوں ٹیموں کے کھلاڑی میچ پر نہیں فیملی اور گاڑیوں پر بات کرتے ہیں۔ بھارتی کپتان روہت شرما کا انکشاف۔